بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ آج جو ہمارا لیسن ہے، لیکچر ہے، وہ ہے کلاس 10 کا یونٹ نمبر 10 ڈیفوڈلز پوئم ہے جو ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے۔ ولیم ورڈزورتھ پوئٹ آف نیچر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ پینر ہیں رومانٹسزم کے، رومانٹک جو ایرا ہے ایج کے، اس کے بانی بھی کہلائے جاتے ہیں۔ اور پوئٹ آف نیچر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اسے نیچر سے محبت ہے، اس نے نیچر میں محبت پائی ہے، خوشی اس نے نیچر میں پائی ہے، اور ہر وقت اس کا لگاؤ نیچر کے ساتھ رہا ہے۔ آج کا جو پوئم ہے ڈیفوڈلز، وہ بھی نیچر کے حوالے سے، ڈیفوڈلز مطلب آب نرگس، جو نرگس کے پھول ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ ولیم ورڈزورتھ نیچر سے لو اس لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ نیچر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ موجود ہوتا ہے۔ وہ نیچر کی خوبصورتی کو اللہ سے مشروط کرتا ہے۔ مطلب جدھر آپ خوبصورتی پاؤ تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس قدرت کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، مطلب یہ جو خوبصورتی بنائی ہے تو اس خوبصورتی کو بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس لیے اس کو پوئٹ آف نیچر بھی کہتے ہیں۔ اس نے یہ جو ڈیفوڈلز پوئم ہے 1802 میں لکھی ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنی بہن ڈروتھی، جو ڈروتھی بھی ہم کہتے ہیں، ڈروتھی کے ساتھ واک پہ باہر نکلا، تو جب واک پہ باہر نکلا تو اس نے بہت سارے پھول جو نرگس کے پھول ہیں وہ دیکھے۔ ایک لیک جو دریا ہے نہر کے کنارے لہرا رہے تھے، اس کو دیکھ کے اس سے وہ لطف اندوز ہوا، اور اسی کے حوالے سے اس نے یہ پوئم لکھی ہے۔ آئے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں ڈیفوڈلز پوئم کلاس 10 کا یونٹ نمبر 4 جو ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے۔ جانتے ہیں کہ اس میں ولیم ورڈزورتھ نے کس چیز کی تصویر کشی کی ہے، کس طرح اس نے نیچر کو بیان کیا ہے، اس نے اپنے خیالات کو شاعری کی شکل میں کس طرح سمیٹا ہے۔ آئے پڑھتے ہیں ڈیفوڈلز کے حوالے سے۔ سٹینزا 1، جس میں پہلے سٹینزا میں لکھا ہے I wandered lonely as a cloud، میں ایک بادل کی طرح تنہا بے مقصد گھوم رہا تھا۔ اب یہاں پہ wandered کا مطلب جس کا کوئی وہ منزل معلوم نہیں ہو، ارد گرد پھر رہا ہو، کوئی ٹارگٹ معلوم نہ ہو، ادھر ادھر پھر رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح گھومنے کو کہتے ہیں wandered۔ میں ایک بادل کی طرح تنہا بے مقصد گھوم رہا تھا۔ That floats on high or vales and hills، جو اونچی وادیوں اور پہاڑوں پر تیرتا ہے۔ مطلب جس طرح بادل اونچائی میں اونچے اونچے پہاڑوں پر تیرتے ہیں یا وادیوں پر تیرتے ہیں، اسی طرح بادل کی طرح میرا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بس ویسے ہی پھر رہا تھا۔ When all at once I saw a crowd، تب میں نے اچانک ایک ہجوم دیکھا یا جمغپیر دیکھا۔ A host of golden daffodils، ایک مجموعہ نرگس کے سنہری پھولوں کا۔ تب میں نے نرگس کے سنہری پھولوں کا ایک مجموعہ دیکھا، مطلب ایک کراؤڈ، ایک رش دیکھا۔ Beside the lake beneath the trees، جھیل کے ساتھ، beside مطلب جھیل کے ساتھ، beneath the trees درختوں کے نیچے۔ Fluttering and dancing in the breeze، باد صبا میں جھومتے اور ناچتے ہوئے۔ اب جب یہ اپنی بہن ڈروتھی کے ساتھ باہر واک پہ نکلا ہے تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ ارد گرد جو ایک نہر ہے، جھیل ہے، جھیل کے ساتھ ڈیفوڈلز نرگس کے پھول اگے ہوئے بے انتہا زیادہ۔ اس کی ایک ہی جھلک سے اسے یہ سارے پھول نظر آئے، اور وہ
جو بریز صبح کی ہوا ہوتی ہے اس میں وہ جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ہل رہے ہیں، اسے دیکھ کے اب شاعر اسی کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ سیکنڈ سٹینزا، کنٹینیوس has the stars that shine۔ کنٹینیوس مطلب لگاتار، مسلسل چمکتے ہوئے تاروں کی طرح۔ as the stars، ستاروں کی طرح، that shines جو چمکتے ہیں۔ and twinkle on the milky way، اور جو ٹمٹماتے ہیں، وہی چمکتے ہیں ملکی وے کہکشاں میں۔ جو ستاروں کی ایک کہکشاں ہوتی ہے، جھرمٹ ہوتا ہے، اس میں ٹمٹماتے ہیں۔ they stretched in never ending line، وہ ایک نہ ختم ہونے والے قطار میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مطلب وہ جو آب نرگس یا نرگس کے پھولوں کی بات ہو رہی ہے، ڈیفوڈلز کی، وہ اس طرح قطار میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی جو آخری حد ہے وہ معلوم نہیں ہو رہی ہے، نہ ختم ہونے والے قطار، اور اس طرح چمک رہے ہیں جیسے رات کے وقت آسمان میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اور ستاروں کی ایک جھرمٹ ہوتی ہے ملکی وے کی بات۔ اب اس نے وہاں سے کمپیئر کر دیا ہے ڈیفوڈلز کو، ٹوینکل آن دا ملکی وے اسٹارز کو اسٹار کے ساتھ کمپیئر کر دیا ہے شاعر نے۔ along the margin of a bay، جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ۔ بے یہاں پہ وہی جھیل جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے، وہی معنی دیتا ہے۔ جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ۔ 10,000 saw I at a glance، میں نے ایک ہی جھلک میں 10,000 دیکھے۔ یہ 10,000 نہیں ہے، یہ ڈی ہے، مسٹیک سے میں نے ڈی ایف ڈال دیا ڈی کی جگہ، تو یہ ڈی کر دے۔ 10,000 saw I at a glance، میں نے ایک ہی جھلک میں 10,000 دیکھے۔ 10,000 اس نے ایک ویسی اندازن نمبر اٹھائے ہیں، اب اس نے اتنے زیادہ دیکھے کہ ایک ہی نظر میں اسے 10,000 تک ڈیفوڈلز نظر آئے۔ tossing their heads in sprightly dance، خوشی کے رقص میں اپنے سر ہلا رہے تھے۔ ڈیفوڈلز کی بات ہو رہی ہے، وہ ہوا میں اپنے سر جو ہلا رہے، مطلب وہ پھول جو ہل رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ وہ خوشی کے رقص میں اپنے سر ہلا رہے تھے۔ آتے ہیں تھرڈ سٹینزا کی طرف۔ تھرڈ سٹینزا میں پوئٹ ولیم ورڈزورتھ کیا کہتا ہے؟ The waves beside them danced but they، ان کے پہلو میں لہریں بھی ناچ رہی تھی لیکن وہ۔ اب کون سی لہروں کی، کون سی ویوز کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو جھیل، جو نہر بہ رہی تھی، اس میں وہ پانی کی جو لہر ہے، ویوز ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ ساتھ لہریں بھی ناچ رہی تھی۔ اور ڈڈ، سبقت لے گئی ہے، the sparkling waves in a glass، چمکدار لہروں سے خوشی منانے میں سبقت لے جا رہے تھے۔ اب پول کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پانی میں تو وہ نہر میں پانی بھی ناچ رہی تھی، وہ لہر جو تھے، وہ ویوز جو تھے، وہ بھی ناچ رہے تھے، لیکن پھولوں نے، یہ جو ڈیفوڈلز ہے، نرگس نے، وہ خوشی میں وہ پانی کے لہروں سے بھی سبقت لے گئے۔ اور ڈڈ مطلب آگے نکل جانا، سبقت لے جانا، جیت جانا۔ وہ خوشی منانے میں پانی کے لہروں سے بھی جیت گئے۔ A poet could not but be gay، ایک شاعر خوش ہونے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ مطلب وہ اتنا سب کچھ دیکھ کے شاعر کی خوشی کی انتہا تھی، اب اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ مطلب شاعر خوش ہونے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ اب یہاں پہ گے مطلب خوشی ہونا، شاعر خوش ہونے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ ان سچ اے جیکنڈ، اب یہ جیکنڈ ہے، ان سچ اے جیکنڈ کمپنی، اس طرح کی پرمسرت محفل میں یا دوستوں کے ساتھ۔ جیکنڈ مطلب خوش، پرمسرت، لطف اندوز، خوشی دینے والے۔ ان سچ اے جیکنڈ کمپنی، اس طرح کی پرمسرت محفل میں۔
I gazed and gazed but little thought. मैं देखता ही देखता रह गया मगर सोचा तक नहीं। कहते हैं कि इस खूबसूरत महफिल में फूलों की खूबसूरती को, इस नेचर को देखता ही देखता रह गया, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं। बट लिटिल थॉट मतलब मगर सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा? What will the show to me had brought, कि ये नज़ारा मुझे कौन सी दौलत दे रहा है। अब यहाँ पे वेल्थ, दौलत जो है वो मोटिवेशन के हवाले से कि ये मुझे किस तरफ मोटिवेट कर रहा है, ये मुझे किस तरफ राग़िब कर रहा है, मुझे किस चीज़ की दर्स दे रहा है, तदरीस दे रहा है, मुझे क्या बता रहा है। दौलत यहाँ पे मोटिवेशन के हवाले से बात हो रही है वेल्थ की। नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है वो है स्टेंजा नंबर 4। फॉर अप व्हेन ऑन माई कोच आई लाई। ऑफ्ट मतलब अफन, अब जिस तरह अक्सर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर ऑफ्ट अक्सर जब मैं अपने पलंग पर लेटता हूँ। व्हेन ऑन माई कोच आई लाई। कोच मतलब पलंग, बेड की बात हो रही है। जब मैं अपने पलंग पर लेटता हूँ। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, फुर्सत के वक्त। विन वेकेंट मतलब फुर्सत, फारिग औकात में। और इन पेंसिव मूड या गहरे सोच विचार में। गहरे सोच में जब हम जाते हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरी अंदरूनी आंख में रोशन हो जाते हैं। इनवर्ड आई मतलब अंदरूनी आंख मतलब ज़हन में, दिमाग में हमारे सामने एक खाका बन जाता है। फ्लैश अपॉन मतलब सामने वापस आ जाना, रोशन हो जाना। बात किस चीज़ की हो रही है? डेफोडिल्स, उसने जो वो देखे थे, फूल जो देखे थे, खूबसूरत फूल ले रहे थे। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सैलिट्यूड। अब ये ब्लिस है, ये के मैंने मिस्टेक से के कर दी, एल है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सैलिट्यूड, जो तन्हाई में खुशी का सबब बनते हैं। सॉलिट्यूड मतलब तन्हाई में, जो तन्हाई में खुशी का सबब बनते हैं। जब मैं अकेला होता हूँ, तन्हा होता हूँ, सोच विचार में खो जाता हूँ, तो वही डैफोडिल्स मेरे सामने आ जाते हैं और मेरे खुशी का सबब बन जाते हैं, मुझे खुशी देते हैं, दिलासा देते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। अब वही डैफोडिल्स के बारे में सोच के वर्ड्सवर्थ कहता है, जब मैं अकेला और तन्हा होता हूँ, फारिग औकात में अपने बेड पे लेटा होता हूँ, तो वही डैफोडिल्स जो मैंने देखे थे वो फिर मेरे सामने आ जाते हैं, मेरी उदासी, मेरी थकावट को दूर कर देते हैं, मेरी खुशी बढ़ा देते हैं, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और नरगिस के फूलों के साथ नाचता है। क्या नाचता है नरगिस के फूलों के साथ? मेरा दिल, वो जो उदास होता है, थका हुआ होता है, वो उन फूलों को सोच के, उनका ख्याल ज़हन में ला के उसके साथ, उसी नरगिस के फूलों के साथ उसी तरह नाचना शुरू करते हैं जिस तरह नरगिस के फूल बेगम, इन्हें ना किसी चीज़ का गम था, ना फिक्र था, हर किस्म की परेशानियों से पाक वो एंजॉय कर रहे थे बाद सबा को। इसी तरह कहता है कि मेरा दिल भी सारे गम, उदासियाँ, परेशानियाँ भूल के नरगिस के फूलों के साथ ख्यालों में नाचना शुरू कर देते हैं। आज का ये डैफोडिल पोएम था, आपको समझ आ गया होगा।